ناظرین السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج ہم گفتگو کریں گے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے جو کام ہیں، ان کا جو ادبی کام ہے، جو ان کا نثری کام ہے، جو ان کی نظمیں ہیں، اس سے متعلق گفتگو کریں گے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پورے کے پورے تحقیقی کام میں انہوں نے اکثریت ایسا ہوا ہے کہ زیادہ تر انہوں نے نوجوانوں کو اس میں جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، نوجوانوں کو خودی کے فلسفے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے. اور یہ بھی ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ بہت حد تک قرآن مجید کی تعلیمات کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تخلیق کیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو اسٹرگل تھی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، وہ پاکستان کا خواب کن معنوں میں انہوں نے دیکھا اور کس طرح سے اس کو اسٹرگل کرتے ہوئے یہاں تک ہم پہنچے. اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کے اندر بہت ساری جگہوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ تضادات سے ہیں. کیا وہ واقعی تضادات ہیں یا وہ ہماری فکری جو ہے جس کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے؟ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقبال اور ہمارا نوجوان. جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ علامہ اقبال نے جو ایک کہا جاتا ہے کہ تصور پاکستان دیا، پاکستان کا خواب دیکھا، یہ تصور پاکستان تھا کیا اور کیا خواب تھا؟ اس کو ہندوستان میں جو سیاسی کشمکش تھی اس کے پس منظر میں سمجھنا چاہیے. ہندوستان میں کیا مسئلہ درپیش ہوا جب یہاں انگریز آئے؟ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مغلوں کی حکومت تھی. ان کا عام طریقہ اگر آپ دیکھیں تو یہ رہا ہے کہ جو سیاسی نظم قائم ہے وہ اس کے اندر اپنا نظم قائم کرنے کی صحیح کرتے رہے. میں اس کی مثال دوں گا جیسے ملیشیا میں ہے، وہاں بہت سی ریاستیں تھیں، ان ریاستوں کے سلاطین تھے، انگریزوں نے ان کو نہیں چھیڑا. پینانگ کا ایک جزیرہ ہے، وہ وہاں آئے، وہاں آ کے انہوں نے ڈیرا ڈالا. جزیرہ انہوں نے کچھ معاہدات کے تحت اپنے قبضے میں لے لیا. وہاں ایک چھوٹا سا شہر آباد کیا جو اب جارج ٹاؤن کے نام سے کہا جاتا ہے. وہ وہیں رہے اور انہوں نے ان سلاطین ہی کے ذریعے سے حکومت کی. ہندوستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں جہاں ریاستیں قائم تھیں، اور ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ کلات کی ریاست، بہاولپور کی ریاست، خیرپور کی ریاست، سوات کی ریاست، ان کا انضمام پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے. تو جس طرح یہاں یہ ریاستیں تھیں، بالکل اسی طریقے سے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی ریاستیں موجود تھیں. جیسے کشمیر کی ریاست تھی، جیسے حیدرآباد کی ریاست تھی، جیسے بھوپال کی ریاست جوناگڑھ تھا. ان ریاستوں میں بھی انہوں نے جو لوگ حکومت کر رہے تھے ان کے ذریعے ہی سے اپنا نظم قائم کرنے کی کوشش کی. میرا احساس یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں بھی یہی چاہتے تھے. یعنی ان کے پیش نظر یہی تھا کہ ہندوستان پر ان کا غلبہ قائم ہو گیا ہے، لیکن وہ بہادر شاہ ظفر کی آئینی حکومت کو قائم رکھتے ہوئے نظم سنبھال لیں گے. یہی غالباً ان کے پیش نظر بھی تھا. اس میں جنگ آزادی ہوئی، جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ اپنے لحاظ سے اس کو بغاوت کہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک برطانوی ہند وجود میں آ گیا. یعنی ایک تو ریاستیں تھیں، ایک برطانوی ہند وجود میں آ گیا جس میں براہ راست انگریز حکومت کر رہے تھے. یعنی وہاں وہ سلاطین یا مہاراجوں یا دوسرے حکمرانوں جیسے کہ نظام ہے ان کی وساطت سے حکومت نہیں کر رہے تھے، یا ان کے اقتدار کو آئینی طور پر قائم رکھتے ہوئے حکومت نہیں کر رہے تھے، بلکہ براہ راست حکومت کر رہے تھے. یہ وہی علاقہ ہے جس کو بعد میں برطانوی ہند کہا جانے لگا. ٹھیک ہے. بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے گرفتار کر لی. جو بغاوت ہوئی تھی اس کی بعد سزائیں نافذ کی، بہت ہی سنگین نوعیت کی. اس کو رنگون جلاوطن کر دیا. اس کے نتیجے میں ایک آئینی خلا پیدا ہوا. یہ آئینی خلا ہے جو میرے نزدیک بہت بڑے مسئلے کا باعث بن گیا. یعنی اب صورتحال یہ بن گئی کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا. خود ہندوستان میں تعلیم نے، تربیت نے ایک نیا ذہن پیدا کر دیا. بہت سے تعلیمی ادارے خود انہوں نے قائم کیے، مسلمانوں نے قائم کیے، ہندوؤں نے قائم کیے. مغربی تہذیب کیا ہے، حق خود ارادی کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، اس طرح کی بے شمار چیزیں تھیں جو نئے فکر کے ساتھ آ کر لوگوں کا ذہنی پس منظر بنانے لگ گئیں. یہ وہ مقام ہے جس مقام پر آ کر ہندوستان میں وہ سیاسی کشمکش پیدا ہوئی کہ اب اگر انگریز یہاں سے جاتے ہیں
وہ اقتدار چھوڑتے ہیں تو ان کی جانشینی کس اصول پر ہوگی؟ یعنی اگر تو یہاں پر بہادر شاہ ظفر کی حکومت قائم ہوتی، یعنی بہادر شاہ ظفر کے اخلاف کی، ظاہر ہے کہ اگر وہ جب تک زندہ رہتا حکومت کرتا، اس کے بعد وہ جس کی ولی عہد بناتے وہ حکومت سنبھال لیتا. اگر یہ صورتحال ہوتی تو ایک نظم ہندوستان میں موجود تھا، یعنی مسلمانوں کی آئینی حکومت قائم رہتی اور وزارت عظمیٰ ہندوؤں کو منتقل ہو جاتی. لیکن یہ صورتحال ممکن نہیں ہوئی. جب یہ صورتحال ممکن نہیں ہوئی تو اب مسلمانوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، ہندو بہت منظم ہو چکے ہیں، مسلمانوں سے پہلے تعلیم پا چکے تھے، ان کی سیاسی جماعت کانگریس بھی غیر معمولی حیثیت اختیار کر چکی تھی، تو ہم لوگوں کو گویا ایک محکومی سے نکل کر دوسری محکومی میں چلا جانا ہوگا. یعنی جیسے انگریز جائیں گے تو ہم ان کی محکومی میں آ جائیں گے. اکثریت ان کے پاس ہے، ظاہر ہے وہ اکثریت حکومت کرے گی، بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوگی. اچھا، یہ اثر انداز ہونے کا عمل بھی ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا. یعنی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ زبان پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، وہ ثقافت پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، وہ تہذیبی روایات پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. ایسی بہت سی تنظیمیں وجود میں آ گئیں جنہوں نے ہندوستان کا، ہندو تہذیب کا احیاء کرنا یہ اپنے پیش نظر مقصد بنا لیا. ایسی تحریکیں وجود میں آ گئیں جو یہ کہہ رہی تھیں کہ یہاں لوگ آئے تھے، یہ باہر کے لوگ تھے، انہوں نے آ کے ہمارے لوگوں کو گمراہ کر کے مسلمان کر لیا، ہم انہیں واپس ہندو مت میں لائیں گے. شدی جو ہے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جن کے پس منظر میں مسلمان یہ محسوس کرنے لگ گئے تھے کہ ہمارے لیے خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہ سیاسی کشمکش ہے جس میں بہت سے لوگوں نے اپنی آراء پیش کی کہ اس کا حل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہوگی. اسی ذیل میں علامہ اقبال نے وہ خطبہ دیا ہے جس کو اب خطبہ الہ آباد کا کہتے خطبہ. ہیں. اس میں انہوں نے یہ اپنا احساس بیان کیا ہے. دیکھیے، اس وقت تک پاکستان کا لفظ بھی وجود میں نہیں آیا تھا. پاکستان کا جس تصور کو ہم اب دیکھتے ہیں یہ تصور بھی اس وقت اس طریقے سے نہیں تھا. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ شمال مغربی ہندوستان ہے، یعنی جہاں پھر پاکستان قائم ہوا ہے. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں ایک فطری وحدت پیدا ہو چکی ہوئی ہے لوگوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور یہ شاید برطانوی ہند میں یا اس کے باہر ایک نئی وحدت اختیار کر لے گا. یعنی بس اتنی بات ہے جو انہوں نے بیان کی. اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر مشرقی حصے کو آپ دیکھیں تو وہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور اس بات کا اطلاق ادھر بھی ہو سکتا تھا، یعنی جس سے ہم آج بنگلہ دیش کہتے ہیں. بنگلہ دیش کے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس میں پھر ظاہر ہے کہ جب بعد میں پاکستان کی تحریک چلی اور پاکستان کا نام آ گیا اور پھر انہی علاقوں میں پاکستان وجود پذیر ہوا، تو پلٹ کر جب ہم نے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی وہ اگرچہ اس وقت پاکستان کے لفظ سے یا پاکستان کی اس طرح کے تصور سے تو خالی تھی، لیکن اس میں وہ ویژن موجود تھا جس کا ظہور پاکستان کی صورت میں ہوا ہے. تو اصل حقیقت یہ ہے، اس کو ایسے ہی لینا چاہیے. اس لیے کہ جو علمی چیزیں ہوتی ہیں ان میں اپنی طرف سے مبالغہ پیدا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت وہ یہی کہہ بھی سکتے تھے لیکن راستہ دکھا دیا گیا. اس کو ایک صاحب فکر نے بہت اچھی تعبیر دی ہے کہ آپ اگر قرآن کو بھی پڑھیں تو وہ بعد میں آنے والی چیزوں کی طرف بعض اوقات انگلی اٹھا دیتا ہے، وہ ظہور پذیر ہوتی ہے. مبالغہ کیا بھی نہیں ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ تصور انہوں نے دیا. ظہور پذیر، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا تو ایسے خیال ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے پاکستان کا لفظ بھی استعمال کر لیا تھا، یہ بتا بھی دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسی طرح کا ایک ملک بننا چاہیے. ان کے پیش نظر یہی تصویر تھی جو اس وقت ہمارے سامنے ایک تصور دے دیا. یہ ایسے نہیں تھا. یعنی وہ اصل میں اس کشمکش میں اب کیا حل ہونا چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ خود قائد اعظم محمد علی جناح متحدہ ہندوستان کی دعوت لے کے اٹھے ہوئے تھے. وہ یہی چاہتے تھے. انہوں نے جب اپنے 14 نکات پیش کیے ہیں تو اس کے اندر وہ مطالبات سامنے رکھے. یعنی اصل مسئلہ یہ تھا کہ کیا مسلمان اس جمہوریت میں تحلیل ہو کے رہ جائیں گے؟ ہندوستان کی نوعیت کیا ایسی ہے کہ اس کے اندر اب ایک بہت بڑی اکثریت کا نہاد قائم ہو جائے گا؟ آپ کبھی دیکھیں قائد اعظم کی تقریریں پڑھیں تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی نفسیات، اپنی ثقافت، اپنے مذہب، اپنے ذہنی پس منظر، اپنی تاریخ کے پیش نظر کبھی بھی ہندوستان میں ہندوؤں کے نہاد کو قبول نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفسیات ہے مسلمان قوم کی، جس کو ان کا ایک لیڈر سمجھ رہا ہے، وہ اس کو زبان دے رہے ہیں. تو اقبال نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے ایک بات کی اور پھر اس کا ظہور ہوا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز جو بہت سادہ طریقے سے دیکھی جا رہی تھی اور اس کشمکش میں وہ محسوس کر رہے تھے کہ ایک وحدت نمودار ہو جائے گی مسلمانوں کی، وہ کس طرح نمودار ہوتی ہے؟ 2 ریاستوں کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، صوبائی خود مختاری کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، کوئی باہمی اشتراک کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. ہندوستان کا آئین اس کو کیا صورت دیتا ہے، یا وہ ایک آزاد ملک بن جائے گا.
یہ چیز اگر آپ خطبہ الہ آباد کو پڑھیں تو اس میں واضح نہیں ہے. اس میں گویا انگلی اٹھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ہندوستان کے مسئلے کا یہی حل ہوگا، یعنی مسلمان اپنے آزادانہ وجود اور خاص طور پر اس جغرافی وحدت میں اس آزادانہ وجود کا اظہار کریں گے. اس کی صورت کیا ہوگی وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. تاہم جب پاکستان بن گیا، پاکستان کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، پاکستان کا لفظ ہم نے اختیار کر لیا، قائد اعظم جد و جہد کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، مسلمانوں کے حقوق کی بحث تھی در حقیقت، یعنی بر صغیر ہند و پاک میں ان کے حقوق کی حفاظت کس طرح ہوگی. وہ بڑھتے بڑھتے جب پاکستان کے تصور تک پہنچ گئی اور ہم نے پلٹ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہی بات ہے کہ جو کہی گئی تھی اور اس نے اس صورت میں ظہور کر لیا ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک یہ اگر چلے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے اتنا ایگزیکٹلی اتنا واضح طور پر نہیں، بہرحال ایک تصور دیا تھا کہ یہ جو ہے حصہ اس میں چونکہ ایک وحدت وجود میں آ گئی ہے تو یہ ہونا چاہیے، اس طرح سے ایک سیپریٹ ہونا چاہیے یا الگ ہونا چاہیے یا اس کا ایک انڈیپینڈنس اس کی ایک ہونی چاہیے، آزادانہ اس کے اندر ایک رائے ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ اپنے کلام میں یہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. تو وہ خود جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وطن جو ہے یہ جو ہے وہ خدا ہے، خدا کی حیثیت ہونے لگی ہے اس کی، اور خود ایک الگ سے وطن کی وہ حمایت بھی کر رہے ہیں یا تصور دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ والے کلام میں پھر کیا بات کہی گئی ہے اس میں؟ یہ علامہ اقبال کی بھی ایک ذہنی کشمکش ہے. یہ بڑے سے بڑا آدمی علامہ اقبال ہمارے ممدوح ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری تاریخ کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں. ان کی عظمت ناقابل انکار ہے. وہ کتنے بڑے شاعر ہیں، ان کے حسن اظہار کی کیا کیا ندرتیں ہیں، انہوں نے کس لطافت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، کس طرح سے ایک نیا مدرسہ فکر پیدا کر دیا ہے. یہ چیزیں ناقابل انکار ہیں. یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم ان کی کسی بات پہ تنقید کریں گے یا ان کی کسی چیز کے تضاد کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی عظمت کے بارے میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں. ٹھیک، یعنی انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے مسلمان امت میں، ان کا یہ کردار ناقابل فراموش ہے اور یہ بڑا تاریخی کردار ہے. یعنی اپنی شاعری کو اعلیٰ مقاصد کے لیے جس درجے میں انہوں نے استعمال کیا ہے شاید مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو اس کی کم مثالیں ملیں. اس سے پہلے ہمارے یہاں صوفیانہ شاعری کی بڑی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں، جیسے رومی ہے، عطار ہے اور بہت سے لوگ ہیں. لیکن اقبال کے ہاں اس کا ظہور جس صورت میں ہوا ہے وہ بہت غیر معمولی، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور ان کے بارے میں اگر کوئی شخص استخفاف کا رویہ اختیار کرتا ہے تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ آپ بے بہرا ہے جو موت کے میر نہیں. اس وجہ سے اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال کوئی بھی شخص جب دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے یا وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ پیغمبر نہیں ہوتا کہ آسمان سے فکر میں ارتقاء ہوتا رہتا ہے، پیغمبر نہیں ہوتا. اس کے ہاں بھی بہت سی چیزیں کشمکش کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اب اس معاملے میں یہ وطنیت کا جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اس میں اقبال کے ذہن کی کشمکش کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہندوستان میں مسئلہ کیا پیدا ہوا، وہ آئینی بندوبست جو انگریز کرتے وہ ختم ہو گیا. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب اکثریت کی حکومت قائم ہونی ہے. اب بندوبست کیا ہونا چاہیے، اس میں مسلمانوں کے حقوق کی بحث پیدا ہوئی. بڑھتے بڑھتے وہ بر صغیر کی تقسیم پر منتج ہو گئی جا کے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک اور کشمکش ہے. وہ کشمکش یہ ہے کہ اقبال جس امت سے تعلق رکھتے ہیں اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں تو اس میں 1000 سال کی ایک سیاسی وحدت کا احساس بھی ہے. وہ سیاسی وحدت ہے جس کا ظہور خلافت کی صورت میں ہوتا تھا. لیکن بہرحال ہماری تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہو چکی ہوئی تھی. یہاں تک کہ سلاطین اٹھتے تھے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس وحدت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ربط رکھیں. یعنی بعض موقعوں پر خلیفہ مجبور محض ہوتا تھا، ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک روحانی وحدت کا احساس باقی رہتا تھا. اسی طرح کی صورتحال کم و بیش مغلوں کی حکومت، مغل اپنے آپ کو بادشاہ شہنشاہ معلوم نہیں کیا کیا کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا ایک تعلق قائم رکھنا چاہتے تھے. اگر وہاں سے خلافت سے کوئی سفیر آتا یا کوئی تحفہ آتا یا کوئی خلط آتا تو اس کے معاملے میں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کریں. یہ جو مسلمانوں کا یہ پس منظر تھا اس کے اندر ایک سیاسی وحدت کا احساس تھا. یہ جو سیاسی وحدت تھی جس کو اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خلافت کا احیاء چاہتے ہیں، یہ سیاسی وحدت کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد مذہب تھا. یعنی اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ سیاسی وحدت بہت سے علاقوں کو، بہت سی قوموں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے. جیسے ایک زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو مسیحی یورپ یہی وحدت رکھتا تھا. ٹھیک، یعنی اس میں بھی اصل میں مسیحی سلطنت
کا ایک احساس ہوتا تھا. صحیح ہے. میں نے اس سے پہلے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اسی بنیاد کے اوپر یہ جو وحدت پیدا ہوئی, سیاسی وحدت پیدا ہوئی مذہب کی بنیاد پر, ولڈورا اس کو اپنی سٹوری آف سیویلائزیشن میں, اپنے قصہ ہزارہ میں اس کو تعبیر کرتا ہے کہ عصر الایمان تھا, ایج آف فیتھ تھی. ٹھیک. یعنی جب شرک کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد اصل میں دو پیغمبروں کے ذریعے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت نے یورپ کو تسخیر کر لیا, بلکہ دنیا کے اور بہت سے حصوں کو تسخیر کر لیا. ایک بہت بڑی سلطنت, رومی سلطنت, اس نے اسلام قبول کر لیا. ان کی دعوت, یعنی وہ بھی اسلامی تھا اپنے زمانے میں, وہ قبول کر لیا. وہ اس کے اندر جو تحریفات ہو گئیں, پال نے جو صورت اس کو دے دی, اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھیے. لیکن بہرحال سیدنا مسیح علیہ السلام کے انتصاب میں ایک مذہبی حکومت قائم ہو گئی, اور وہ مذہبی حکومت پھر صدیوں تک اپنا علم لہرائے رہی. یہی صورتحال کم و بیش ہمارے ہاں تھی. تو اس طرح ایک مسیحی وحدت تھی جو تحلیل ہو گئی. علامہ اقبال جس زمانے میں ہوئے ہیں اس سے 2 صدی پہلے ہی تحلیل ہونا شروع ہو گئی تھی. ادھر ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں 1924 تک خلافت قائم تھی, یعنی خلافت کا معاملہ ختم ہوا ہے یہ 20ویں صدی کے شروع میں ہوا ہے. علامہ اقبال نے خود طلوع اسلام میں اور بہت سی نظموں میں اس کا ذکر کیا ہے. وہاں جو صورتحال پیش آئی وہ ان کی شاعری کا موضوع ہے. آپ جانتے ہیں خود ہندوستان میں ایک بہت بڑی تحریک چلی جس کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے. میں نے خود براہ راست مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو بارہا سنا. ان کی تقریروں میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دعوت اور اپنی جماعت, اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی گفتگو تحریک خلافت سے شروع کرتے تھے. یعنی یہ بتاتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک لحاظ سے قبلہ منہدم ہو گیا, ایک سیاسی قبلہ, مرکزیت حاصل ایک مرکزیت حاصل تھی. اس کے اثرات ہیں علامہ اقبال پر, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی وحدت دوبارہ وجود میں. اسی لیے وہ کہتے تھے نا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ گویا ہم لوگوں نے نسل سے, رنگ سے, زبان سے بالاتر ہو کر ایک وحدت دنیا میں قائم کیے رکھی ہے. یعنی جس طرح مسیحی اقوام نے قائم کیے رکھی, اسی طرح ہم نے بھی قائم کیے رکھی ہے. اور یہ جو وحدت ہے یہ نسل, رنگ, جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ جو ایک پس منظر اس کو آپ سمجھ لیں, یعنی یہ جگہ ہے جس کی وہ آرزو رکھتے ہیں, جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں. اب وہ کشمکش شروع ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اس کی بڑی شدید آرزو رکھ, نیل سے ساحل سے لے کر تابا کے کاشغر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو گویا یہ ان کا خواب ہے کہ وہی دور دوبارہ آ جائے. اس وقت بھی آپ بہت سے لوگوں سے ملے تو وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا احیاء ہونا چاہیے, ویسی ہی خلافت قائم ہونی چاہیے. تو یہ صورتحال ہے مسلمانوں کا پس منظر یہ ہے. اس سیاسی پس منظر میں تاریخ نے کچھ اوراق پلٹ دیے, اور صورتحال یہ بن گئی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد وطنی قومیت کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئی. یعنی وطنی قومیت کا شعور مستحکم ہونا شروع ہو گیا. وہ جو عصر الایمان تھا, ایج آف فیتھ تھی, وہ ختم ہو گئی. بہت سے ایسے نئے فلسفے آئے جیسے فاشزم, جیسے کمیونزم, جیسے لبرلزم, اور پھر لبرلزم کے دامن میں سیکولرزم اور ہیومنزم, بے شمار فلسفے پیدا ہوئے. یعنی میں ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے اثرات سیاست پر ہوئے, جنہوں نے سیاست کو اور سیاسی عمل کو متاثر کیا. یہ سب کچھ جو کچھ ہوا تو اس کا ایک نتیجہ نکلا, اور وہ نتیجہ یہ نکلا کہ قوموں کو وطنی قومیت کی بنیاد پر ریاستوں کا مالک سمجھا جانے لگ گیا. ٹھیک ہے. یعنی قوموں کے حق خود ارادی کا ایک اصول پیدا ہوا. قوموں کے حق کے خود ارادی کے اس اصول نے وطنی قومیت کو وجود بخشا. اچھا, یہ بالکل ایک تاریخی عمل کے ذریعے سے ہوا ہے. یعنی کیوں میں کہتا ہوں کہ تاریخی عمل کے ذریعے سے ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ علامہ اقبال جس دور کا خواب دیکھ رہے ہیں, یا مسیحی یورپ میں جو دور تھا, یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر وجود پذیر نہیں ہوا تھا. یعنی لوگوں کی رائے کی بنیاد کے اوپر وہ سلطنت نہیں قائم ہوئی تھی. وہ سلطنت بندوق کے, تلوار کے زور پر قائم ہوئی تھی. یعنی خواہ وہ ہمارے ہاں کی ہو, خواہ ادھر کی سلطنتیں ہوں. کیسر روم بھی اسی اصول پر حکومت کرتا تھا, اور ہمارے ہاں کے خلفاء بھی یا سلاطین بھی اسی پر حکومت کرتے تھے. یعنی ہندوستان کی سلطنت بابر کو ہندوستان کے باشندوں نے منتقل نہیں کی تھی, اس کے لیے ایک ووٹ نہیں دیے گئے تھے, یا یہاں کے راجوں مہاراجوں نے مل کر اس کا انتخاب نہیں کیا. تو اس کا فیصلہ پانی پت کے میدان میں ہوا تھا. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت سے پہلے بھی یہاں سلاطین کی حکومتیں رہی ہیں, وہ بھی اسی طریقے سے قائم ہوئی. تو یہ جو صورتحال تھی, یعنی جس میں ایک یہ تصور پیدا ہو گیا کہ اب لوگ رائے دیں گے
جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر مانا جانے لگا، اور دوسری جانب وطنی قومیت کی بنیاد پر سلطنتیں قائم ہونے لگ گئیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس پس منظر کو اور اس پس منظر کو اب ملا کر دیکھیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اضطراب کس درجے میں ہوگا، وہ کتنی کشمکش محسوس کرتے ہوں گے۔ یعنی زمانہ اور تاریخ گویا دھکیلتا ہوا آپ کو جدید قومی ریاست کی طرف لے جا رہا ہے، اور آپ کی تاریخ، آپ کا پس منظر، آپ کے مذہبی تصورات وہ آپ کو ماضی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی امت واحدہ ہو، اسی طرح کی خلافت ہو، اسی طرح دنیا پر ہمارا علم لہرا رہا ہو، اسی طریقے سے ہم دنیا کی ایک بڑی طاقت کے طور پر خواہش تو اپنی لحاظ سے ٹھیک ہے، میں تو صرف کشمکش کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کے ذہن کی کشمکش ہے۔ اس کا ظہور ان کی شاعری میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی اب جب وہ شعر کہہ رہے ہیں تو یہ تصورات جو پیدا ہو رہے ہیں، وطنیت کا یہ تصور، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیران اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس لیے کہ وہ جو مذہب کی سیاسی تعبیر ہے جس کے پس منظر میں وہ کھڑے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ جو تازہ جو خدا بن رہے ہیں اس سے مذہب دفن ہو جائے گا، یعنی مذہب کا جو سیاسی ظہور ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہمارے ملک میں بہت سے ایسے مفکرین ہیں، دنیا میں اس طرح بہت سے مفکرین ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دور نے آ کر مذہب کو حیات اجتماعی سے الگ کر دیا ہے، اور جب مذہب حیات اجتماعی سے الگ ہوا ہے، یعنی وہ جو ایک سیاسی قوت مذہب کو حاصل تھی جو ختم ہو گئی ہے، تو اس سے ان کے خیال کے مطابق مذہب کا انہدام ہوا ہے، مذہبی فکر کا انہدام ہوا ہے۔ وہ اس کو اس طرح لیتے ہیں۔ میں اس وقت اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، آپ نے جو سوال کیا ہے صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ان کی ذہنی کشمکش ہے۔ اس ذہنی کشمکش کو کسی فیصلہ کن جگہ تک پہنچنا چاہیے تھا، یہ ان کی زندگی میں کم سے کم نہیں پہنچی۔ یعنی میں ان کا ایک طالب علم ہوں، بچپن سے میں ان کو پڑھ رہا ہوں، ان کا ایک ایک شعر میں نے پڑھا ہوگا، ان کا بے شمار کلام مجھ کو یاد ہے، لیکن ان کے ہاں یہ فیصلہ کن نہیں ہو سکی۔ یہ کشمکش ایسے ہی رہی۔ جس وقت وہ اپنے اس پس منظر میں دیکھتے ہیں، یعنی مذہب کو سیاسی طور پر اقتدار میں دیکھتے ہیں اپنے ذہن کے لحاظ سے، اس کی تعبیر وہ کئی پہلوؤں سے کرتے ہیں اپنی شاعری میں، تو اس وقت انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وطنیت تو خاتمہ کر دے گی ہر چیز کا۔ یعنی اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ آپ اس پرانی دنیا کو وجود میں لا سکیں جو ان کی ذہنی دنیا ہے۔ اچھا، ایک ظاہر ہے کہ شاعر ہیں، ان کا ایک رومانوی وجود بھی ہے، بالکل صحیح، وہ اصل میں اس کے ساتھ بھی بڑی شدت کے ساتھ متعلق ہے، اور شاعری میں آپ کے جو باطن کے احساس کی شدت ہوتی ہے وہ اصل میں حسن اظہار کا پیرہن پہن لیتی ہے۔ ٹھیک، اس کا ظہور ان کے ہوتا ہے۔ دوسری جانب وہ ایک غیر معمولی مفکر بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ محض شاعر ہے، نہیں بالکل ٹھیک ہے، دنیا کو جانتے ہیں، تاریخ کو جانتے ہیں، اس کے پس منظر سے واقف ہیں، انہیں فلسفے کے اوپر ان کی نگاہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں ہندوستان کے حالات سے بھی واقف ہیں، سیاست سے بھی ان کی دلچسپی ہے۔ یہاں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب یہ جو کچھ بھی ہے، یعنی جو بھی میرا خواب ہے، یہ چشم زدن میں تو ظہور پذیر ہو نہیں جائے گا، تو اس کی ابتدا کرنے کے لیے ہم کو ایک خطہ زمین چاہیے، یہاں سے یہ بات آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے تصور میں اس کی بھی ایک جگہ بنتی ہے۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ انہی کے زیر اثر، میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ تعبیر اختیار کی، لیکن انہی کے زیر اثر دو قومی نظریے کا تصور پیدا ہوا۔ وہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، وہ اپنی ترکیب میں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو تصورات ہیں یہ مسلم لیگ کی تحریک میں، آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاں یہ اس طرح نہیں ملیں گے، لیکن مسلم لیگ کی تحریک میں یہ چیزیں سرایت کر گئیں، لوگوں کی زبانوں پر آ گئیں، اور اس طریقے سے پاکستان ایک، آپ یوں کہہ لیجئے جیسے وہ دیکارت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس نے سنویت پر آ کر چھوڑ دیا، ایک خاص طرح کی سنویت پیدا ہوئی، ایک ڈیولزم پیدا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ اس جدید دنیا میں کھڑے ہیں جہاں قومی ریاست کے وجود میں آنے کا عمل پوری دنیا میں شروع ہو چکا ہے، اور دوسری جانب آپ اپنے خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اپنے آدرش کی دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ کے اپنے کوئی نسب رہن ہے، آپ کا ایک مذہبی پس منظر ہے، آپ ان دونوں چیزوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں شاعری میں ملائی جا سکتی ہیں، خیالات میں ملائی جا سکتی ہیں، گفتگوؤں میں ملائی جا سکتی ہیں، زمین کے اوپر تو زمینی حقائق ہوتے ہیں، تو جیسے ہی زمینی حقیقت کے طور پر پاکستان وجود میں آیا تو آپ دیکھیے کہ 13 اگست 1947 کو ہم دو قومی نظریے کی بنیاد پر کھڑے تھے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، لیکن جیسے ہی 14 اگست کا سورج طلوع ہوا تو وطنی قومیت کی بنیاد پر ایک ملک وجود میں آ چکا تھا، اور یہاں کا ہندو، یہاں کا بدھ، یہاں کا مسیحی اور یہاں کا مسلمان سب پاکستانی ہو چکے، سب ایک قوم تھے، پاکستانی ہو چکے تھے۔ یہ اصل میں وہ تاریخ کا جبر ہے
یعنی آپ جب اپنے دور کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس میں کوئی علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت کے استخفاف مقصود نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے مفکرین کے یہاں چیزیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ان کے جو صاحبزادے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، انہوں نے اپنی سوانح لکھی گریباں چاک، اس میں انہوں نے ایک خط لکھا ہے، میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ سب کو پڑھنا چاہیے. یعنی جو یہ کشمکش ہے جس پر آپ نے سوال کیا، اس کا سب سے عمدہ اظہار ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے وہاں کیا. وہ غیر معمولی تھے، شخصیت تھے، ان کی یاد آ رہی ہے، بہت غیر معمولی. میں بہت محبت ان سے کرتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اپنے والد کو کہا ہے کہ میں نے ایک خط لکھا تھا آپ کو، آپ اس وقت انگلستان میں تھے، میں نے کہا تھا میرے لیے فلاں باجا لیتے آئیے گا، آپ نے جواب میں نظم لکھ کے بھیج دی، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، سفار ہند سے مینہ و جام پیدا کر. تو یہ جو نظم آپ نے لکھ کے بھیجی، تو اب میں پھر ایک خط لکھ رہا ہوں، تو اب اس کا بھی جواب دے دیجئے. تو اس خط میں انہوں نے اسی کشمکش کو بیان کیا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. یعنی ہم کہہ کیا رہے تھے؟ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے، یہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس قومیت کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا کہ ہم الگ قوم ہیں، ہم نے یہ تحریک چلائی، بہت خواب دیکھے. تو اس کے بعد جب یہ ملک وجود میں آیا تو یہاں تو وطنی قومیت کی بنیاد پر ایک دوسری دنیا وجود میں آ گئی. یہ وہ تضاد اور یہ وہ کشمکش ہے جس کے اندر اصل میں ہم جی رہے ہیں پچھلے 60-70 سال سے. یہ صورتحال ہے. اسی وجہ سے جب میں نے پھر جوابی بیانیہ لکھا تو میں نے یہ بتایا کہ آئیے اب اس سے نکلتے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کہاں جانا ہوگا؟ آپ تاریخ میں جائیں گے تو اس دلدل سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. آپ اصل دین میں جائیے. یعنی اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، وہ ہم کو کہاں کھڑا کرتا ہے. وطنی قومیت کے اس دور میں ہم کہاں کھڑے ہو کر اپنے مذہب کی اور اپنے آدرشوں کی بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک نئی تعبیر اور ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، انہی کی تعبیر کے مطابق. یہ وہ اپنی زندگی میں کرنی. ٹھیک ہے، آپ کا وہ جو جوابی بیانیہ اس پہ تو کسی نشست میں بات کریں گے. یہ ابھی جو آپ نے فرمایا، آپ نے بڑی وضاحت سے سمجھایا کہ یہ جو کشمکش اقبال کے ہاں موجود تھی، ایک طرف وہ پیچھے دیکھتے تھے، وہ امت واحدہ کا ایک تصور تھا، اور ایک طرف وہ آگے جو جا رہی تھی جو حقائق جو جا رہے تھے جس طرف، تو یہ ایک سچویشن بن رہی تھی. لیکن ان کی ایک آرزو بہرحال یہ تھی کہ وہ مرکزیت بہرحال قائم رہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ جو خلافت کی ابھی آپ نے بات کی، تحریک خلافت چلی، اس میں ایکٹیولی اقبال نے تو کوئی رول پلے نہیں کیا. گول میز کانفرنس میں انگریزوں نے انہیں نامزد کیا، تو جو ان کی ایک آرزو تھی مرکزی وحدانیت کی طرف، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ایسا رہے، پریکٹیکلی تو اس کے بالکل الٹ نظر آ رہا ہے. پریکٹیکلی انہوں نے اس طرح سے کوئی تحریک میں حصہ کبھی نہیں لیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ یہ جانتے تھے بہت اچھی طرح کہ یہ دور کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے، ایک کشمکش کی صورت ضرور ہے ان کی شاعری میں، ان کے کلام میں، ان کی نثر میں اور ان کی نظم میں، مگر لیکن عملی طور پر وہ سمجھتے تھے کہ حقائق کیا ہیں. تاہم آپ یہ دیکھیے کہ ان کا کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا، یعنی وہ کسی چیز میں شامل ہوں، اس میں تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کون لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں، کیا چیز ہے، کہاں تک چلیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانے میں مسلم لیگ میں بھی وہ ایک الگ گروپ میں شامل ہو گئے تھے. ان کے اختلافات رہے، نامزد کیا نا گول میز ان کے اختلافات رہے، خود خیر مسلمانوں کے ایک رہنما کی حیثیت ان کی تھی، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں میں شریک ہوں. اور اس میں بعض اوقات مقصد بالکل اور ہوتا ہے. انہوں نے ہی کہا نا، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کبا. بالکل ظاہر ہے کہ وہ اس پر رنجیدہ خاطر تو ہیں. اچھا، پھر مصطفیٰ کمال سے انہوں نے بہت سی امیدیں وابستہ کی. اس کے بعد اپنے یاس کا اظہار بھی کیا، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال تھی اس میں اقبال سے یہ توقع نہ کریں. ان سے کسی نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ یہ آپ باتیں کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مہدی موعود ہے جو مسلمانوں کو نوید سنا رہا ہے، آپ ہدی خان ہیں، لیکن آپ عمل کی دنیا میں اس طرح نہیں اترتے جس طرح کے سیاسی لیڈر عام طور پر اترتے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا اس کے جواب میں، انہوں نے یہی کہا کہ میرا معاملہ یہ کہ میں ایک شاعر ہوں، میں خواب دکھاؤں گا، میں اپنے احساس کی شدت کو بیان کروں گا، یہ میرا کام نہیں ہے. یعنی میں خود تو عملی میدان میں نہیں آؤں گا، مگر نوجوانوں کو عملی میدان میں آنے کی دعوت دوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ان کی شخصیت ہے اس سے اسی چیز کا ظہور ہوتا رہا. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، یعنی عرب شاعر بھی ہو سکے لڑنے کے لیے میدان میں نکلے. حسان بن ثابت صحابہ میں سے، بالکل ان کے قصائد آپ پڑھیے جو انہوں نے جنگوں کے دوران میں بھی لکھے ہیں، ان کو آپ دیکھیے. لیکن خود ان کا اپنا حال یہ ہے کہ بدر میں بھی معذرت کی انہوں نے.
ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ایک آدمی ضرور سیاست میدان میں اترے گا اور ضرور جلسے کرے گا اور جلوس نکالے گا. ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنا مزاج ہے, لیکن بہرحال وہ چاہتے تھے کہ وہ خلافت کی قبا چاک نہ ہو. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی. ترک ناداں کہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے وہ اس کنٹینیوٹی کو, اس تواتر کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. اب اس کی صورت کیا ہو, یعنی وہ مرد بیمار تھا, کہا جاتا ہے نا اس زمانے میں. دنیا جہاں پہنچ چکی تھی اس کا ساتھ دینا اس خلافت کے لیے ممکن نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ آخری سلطان سے پہلے سلطان عبد المجید نے بہت سی اصلاحات بھی کی, لیکن جس وقت تاریخ اپنا عمل مکمل کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ چیزیں چلتی نہیں. یعنی آپ جب تاریخ میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر آپ دوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو موقع بل گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کشمکش کی صورتحال ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس میں آپ کو ان کے ہاں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. ایک فکری ارتقا بھی ہے. یہ معلوم ہے کہ ایک زمانے میں ہندوستان کے ترانے گاتے تھے, پھر مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, ان کی زبان سے یہ چیزیں بھی نکلیں. تو ایک ذہنی ارتقا بھی, جو بڑے آدمی ہیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ صرف پتھر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے. صحیح بات. یعنی ایک آدمی شعور کی آنکھ کھولتا ہے, چیزوں پر غور کرتا ہے, اس کے کچھ احساسات ہوتے ہیں, کچھ جذبات ہوتے ہیں. ان کی شاعری میں, ان کے ڈکشن میں, یعنی جو آدمی بھی شکوہ جواب شکوہ طلوع اسلام شم و شاعر ان کی یہ نظمیں پڑھتا ہے, اس کے اندر جو اسلوب, جو انداز ہے, وہ آپ کو بال جبریل میں, جاوید نامہ میں اس طرح نظر نہیں آتا. نامہ اور بال جبریل میں ایک نیا اقبال نمودار ہوا ہے, ایک غیر معمولی ڈکشن. اصل میں اقبال کی اصل پہچان اب وہ ہے. تو یہ سب چیزیں ارتقاء کے پہلو سے بھی گزرتی. اس میں فکر کا بھی ارتقاء ہوتا ہے. یعنی اقبال ہی ہے نا جنہوں نے وہ جو ابتدائی غزلیں ہیں ان کی, چلتے نہیں وہ اپنا دوپٹہ سنبھال کے, لیکن اسی میں وہ خوبصورت شعر بھی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ہر کے انفعال کے. بلکہ بچوں کے لیے بھی انہوں نے لکھا ہے, ٹہنی پہ کسی شجر کی بچوں کے لیے تو آپ لکھتے ہیں نا, جس وقت آپ بچوں کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو اس میں تو کمال یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سطح پر آ کر بچوں تک اپنی بات پہنچائیں. بڑی خوبصورت نظمیں انہوں نے لکھی ہیں. یعنی ان کے شعری کمال کے بارے میں تو دو رائیں ہو نہیں سکتی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو جس طریقے سے انہوں نے قدیم روایت کو, کلاسیکی ادب کو, جدید رجحانات کو اور ایک نئے ڈکشن کو ملا کر ایک نئی دنیا پیدا کی ہے. یعنی ان کا اخلاص, ان کی عظمت, ان کا فکری مقام اور اس کے ساتھ ان کا کمال نئے نوازی. بالکل ٹھیک. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے معاملے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو فکر ان کا ہے اس کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں بہت سے تضادات بھی سامنے آئیں گے. اس لیے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے, خدا کی کتاب نہیں لکھ رہے جو یہ دعویٰ کر سکے 14 صدی پہلے کہ لو کان من عند غیر اللہ وجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بڑے تضادات دیکھتے. تو انسان تو ایسے ہی سیکھتا ہے, بڑے سے بڑے آدمی کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے. تو یہ ذہنی کشمکش ہے, اس کے آخری حل تک اقبال نہیں پہنچ پائے, اور یہی وجہ ہے کیونکہ اتنے بڑے آدمی کے ہاں یہ کشمکش موجود ہے. اس کے بعد یہ اس تحریک, سیاسی تحریک کے اندر بھی سرایت کر گئی ہے. کیونکہ قائد اعظم کچھ کہیں یا رہنمائی دی جا رہی ہو, بہرحال لوگ موٹیویٹ کہاں سے ہوئے, اس موٹیویشن میں, اس تحریک میں اقبال کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے ایک رہنما کی حیثیت وہ اختیار کر گئے. انہوں نے مسلمانوں کے اندر ان کے ماضی کا احساس پیدا کیا, ان کے ماضی کی عظمت سے ان کو وابستہ کیا, اس کے ترانے گائے, ان کو ایک نیا ویژن دیا, ان کے اندر بیداری پیدا کی. تو وہ ایک بڑے غیر معمولی آدمی ہیں. اس غیر معمولی آدمی کے اثرات پوری تحریک پر ہیں. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ وہ مسلم لیگ کی کسی مجلس میں بیٹھ کر پاکستان کا تصور نہیں بھی پیش کر رہے, تو جو چیزیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے وہ اپنے اثرات رکھتی تھی. لوگ اس زمانے میں کلام اقبال پڑھتے تھے, ان کی نظمیں پڑھتے تھے, ان کے ذریعے سے خاص طرح کی انسپریشن حاصل کرتے تھے. اس کا ظہور پھر مسلم لیگ کی سیاسی تحریک میں بھی ہوتا تھا. تو یہ بڑا فطری عمل ہے جو ہوا. اس میں یہ مسئلہ, یعنی جو مسئلہ اصل میں تاریخ نے پیدا کر دیا کہ دنیا میں جو سیاسی عمل ہوتا ہے یہ آپ کے بس کی چیز نہیں ہوتی. یعنی وہ زمانہ گزر گیا. آپ جانتے ہیں کہ 1947 تک تو برطانیہ عظمیٰ ہندوستان پر کس اصول پر حکومت کر رہا تھا؟ جمہوریت کی بنیاد پر حکومت کر رہا تھا. وہی حکومت کی بنیاد وہی قوت تھی, طاقت تھی, بندوق تھی. دوسری جنگ عظیم نے اس قوت کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد ایسے حالات اور اسباب پیدا ہوئے کہ حق خود ارادی کا تصور بھی پیدا ہو گیا, بہت ڈیولپ ہو گیا, عالمی سطح پر قبول کر لیا گیا. اس کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ جیسا ادارہ وجود میں آ گیا. عالمی طور پر بھی مفکرین نے اسی کو بیان کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ جمہوریت. ان دونوں چیزوں نے مل کر ایک نئی دنیا پیدا کر دی. وہ دنیا ہے جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں. ٹھیک ہے. جاوید صاحب, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں شکوہ جواب شکوہ کا ذکر فرمایا تھا. یہ شکوہ
جو علامہ اقبال نے لکھا اس پہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کیا، فتوے بھی لگے ان کے اوپر، کفر کے فتوے بھی لگے. آپ کا کیا تبصرہ ہے اس شکوہ اور جواب شکوہ پر؟ نہیں، جن لوگوں نے فتوی لگایا تو بالکل بے ذوقی ہے. دیکھیے، ایک شاعر جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ایک ادیب جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو حقیقت سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر وہ احساسات کو زبان دیتا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے. اصل میں دیکھیے، مسلمان اپنے باطن میں کیا محسوس کرتے تھے، اپنے ماضی کے لحاظ سے کن چیزوں کو دیکھتے تھے. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا یعقوب ہیں، یعقوب علیہ السلام، جی، ان کے اوپر ایک بڑی افتاد آ گئی. یہ معلوم ہے کہ ان کے بیٹے کو ان کے بھائیوں نے ایک طرح سے اغوا کر لیا. وہ ان کو بیچ کر واپس آ گئے. صحیح. انہوں نے کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا اس کو. ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، یعنی میں اپنے حزن اور اپنے غم اور اپنے شکوے اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں بھی اشکو، شکایتی کا لفظ استعمال ہوا ہے. مسلمان کہاں جائے گا؟ اور یعنی جب وہ دیکھتے تھے کہ ہم کہاں تھے، ہم کہاں پہنچ گئے، کیا ہمارا ماضی تھا، کیا ہمارا حال ہے، محکومی کی کیا زندگی ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، کس طرح کا انتشار ہے جو پورے عالم اسلام میں ہے، یہ جو صورتحال ہے، فریاد رکھی تو ایک طرح سے وہ خدا کے سامنے فریاد ہے. اور اس کے اندر بھی یعنی اگر شاعرانہ لحاظ سے دیکھیں تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو جذبات مسلمانوں کے اندر ہیں ان کو زبان دی جائے. بالکل ٹھیک. اور بہت خوبصورت زبان دی. اور اس کے بعد پھر دوسری جانب سے یہ بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا غلطیاں ہیں. وہ عام طور پر لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ اقبال نے شکوہ لکھا ہے، اعتراضات کو جواب شکوہ لکھ دیا. معاملہ یوں نہیں ہے اصل میں. یعنی آپ پہلے کو بھی اس کے صحیح پس منظر میں رکھ کے دیکھیں اور جواب شکوہ کو بھی. اصل میں دونوں پہلوؤں کو انہوں نے نمایاں کیا. بالکل صحیح. یعنی اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں کھڑے ہو کر اپنے پروردگار کے حوالے سے ہم اپنے احساسات بیان کریں تو کیا چیز وجود میں آئے گی؟ شکوہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حقائق کی طرف متوجہ کیا جائے، اور اللہ تو ہمیشہ حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو جواب شکوہ وجود میں آ جائے گا. ان کی باقی نظموں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے نظم اور شاعری، اس سے آپ جذبات نکال دیں، حسن اظہار نکال دیں، اس کے اندر ایک خاص طرح کا مبالغہ ہوتا ہے وہ ختم کر دیں، تو پھر آدمی کو سیدھی سیدھی نثر لکھنی چاہیے. یہ چیز موجود رہے گی جب تک ایک شاعر شاعری کر رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانے میں یہاں سوشلزم کی تحریک چل رہی تھی، تو اس میں بہت لوگ ان کی نظم پڑھتے تھے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو. میں نہیں مانتا. میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں چونکہ کشمکش، ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کی پیپلز پارٹی تھی، دوسری جانب میدان میں جماعت اسلامی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی تھے. تو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے ایک تقریر کی یونیورسٹی ہال میں. اس میں انہوں نے علامہ اقبال کے دن پر، اسی یوم اقبال پر، تو اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ لوگ اتنے بے ذوق ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال یہاں پہ کمیونزم کا، یہ سوشلزم کا فلسفہ بیان کر رہا ہے. یعنی وہ احساسات ہیں جنہوں نے جو صورت دی. پھر انہوں نے توجہ دلائی کہ کبھی اس نظم کا عنوان پڑھا ہے، وہ ہے فرمان خدا فرشتوں کے نام. یعنی وہ کمیونسٹ لیڈروں اور کامریڈوں کو نہیں کہہ رہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو شاعر اس طرح سے اظہار کرتا ہے، اس میں خاص طرح کا مبالغہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو اسی ذوق سے دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو. ان کو جب آپ فتوے کی زبان میں لاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مسجد وزیر خان کے خطیب صاحب نے، ان کا نام شاید لینا اس وقت موضوع نہیں ہوگا، ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا تھا. اس میں ان کے بعد ایسے اشعار تھے، خصوصیت نہیں کچھ اس میں کلیم تری، شجر حجر بھی خدا سے کلام کرتے ہیں، یہ شعر بھی اس میں موضوع تھا. اسی طرح بعض ان کی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو موضوع بنا کے یہ کہا گیا کہ یہ کفر کا ارتکاب ہو گیا. تو شاعری کو، ادب کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں ہمیشہ. اس میں اس طرح کی بے ذوقی نہیں کرنی چاہیے. اسی پر کہا گیا فارسی میں، شعر مرا مدرسہ کے وہ، یعنی یہ میرے شعر کو اٹھا کے مدرسے میں کون لے گیا کہ مفتی صاحب اس کو اپنے فتوے کی خراج پر چڑھا دیں. اچھا، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال کو ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا. اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے، اسپیشلی مولانا ظفر علی خان صاحب نے اور دیگر لوگوں نے اس پر بھی بڑی تنقید کی، طنز کیا. اور اس سے کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ علامہ اقبال گویا کہ انگریزوں کے اصل میں گڈ بکس میں ہیں، اور وہ انگریزوں کی طرف سے جو ہے وہ اصل میں مقدمہ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑ رہے ہیں. ایسا ہے کیا؟ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس زمانے میں جن کا سیاسی ذوق تھا یہ کہا، ایسے ظفر علی خان ہی کا غالباً، سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس وقت کے ہندوستان کا تصور کیجئے، اس میں انگریزوں کی حکومت قائم ہے، ایک نظم ہے،
بہرحال اس نظم کے تحت زندگی بسر کی جا رہی ہے، اس میں ایک نئی دنیا بھی وجود میں آ رہی ہے۔ تو اقبال کا جب ہم جائزہ لیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اقبال نے کیا لیا، کیا دیا، کیا کہا، اس کا کلام کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ آپ کو واقعی علامہ اقبال کی پوری شاعری میں یہی چیز نظر آتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ محکومی کے معاملے میں جس درجے میں نفرت اس شخص نے اپنے کلام کے ذریعے سے پیدا کی ہے، آزادی کا جیسا احساس مرد حر، یعنی ایسی ترکیبیں وضع کر دیں کہ جن کے ذریعے سے ایک نئی دنیا وجود میں آئی۔ اس کے ہاں جو تلمیحی چیزیں ہیں ماضی کے حوالے سے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سرکار کے قاصریس بات کیا کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن یعنی ایک شاعر کی حیثیت سے بہت سے مراحل آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہاں ملکہ وکٹوریہ کا جشن منایا گیا، اس میں اقبال نے ایک قصیدہ لکھا تھا، وہ قصیدہ بھی سرود رفتہ میں موجود ہے، یعنی انہوں نے اس کا انتخاب نہیں کیا۔ تو مختلف نشیب فراز طبیعت میں بھی ہوتے ہیں، ان میں آدمی کہتا ہے، اس میں یہ بھی کہا کہ ملک و تدبیرو سیاست را با انگلش را سپرد، جرمنی را چشم حیران و دل ناشاد داد، اس طرح کے اشعار بھی کہے۔ ایسے اشعار بھی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اور اس طرح کا خطاب قبول کر لینا، کوئی منصب قبول کر لینا، اس کا تعلق بہت حد تک اقبال کا مزاج اس طرح کے احتجاج کا نہیں تھا جس طرح کے عام طور پر سیاسی لوگوں کا ہوتا ہے، تو اس مزاج کے نہیں تھے۔ تو ایک افتاد طبع، ایک مزاج، ایک طبیعت ہوتی ہے بعض اوقات۔ اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گیا ہے، شاعری کی حد تک یہ مصرع بھی بہت اچھا ہے، داد دے سکتے ہیں آپ، لیکن اقبال ایسے نہیں تھے۔ اقبال کا اخلاص، اقبال کی عظمت یہ ناقابل انکار ہے۔ آپ ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیے، ان کے مالی معاملات کو دیکھیے، انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو دیکھیے، ان کی وصیت کو پڑھیے کبھی، اور پھر ان کی شاعری کا مطالعہ بھی کیجیے۔ جاوید صاحب، ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ بلکہ دو امپورٹنٹ جو سوالات ہیں وہ یہ کہ نوجوانوں سے انہوں نے زیادہ تر خطاب کیا، خودی کا فلسفہ ان کے سامنے رکھا، اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ہے اس میں اقبال نے کس کی طرف توجہ دلائی ہے، کس اجتہاد کی طرف توجہ دلائی ہے، کس ریکنسٹرکشن اور کس تھاٹ کی طرف توجہ دلائی ہے؟ اب چونکہ وقت شاید ہمارے پاس کم ہے تو میں مختصر جواب دے دیتا ہوں، ورنہ یہ دونوں سوالات بڑی تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے بارے میں ان کی بہت خوبصورت نظمیں ہیں بعض، خاص طور پر فائے جوانان عجم جانے منو جانے شما، اس طرح کی بڑی غیر معمولی چیزیں۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر شخص جو دنیا میں کوئی تبدیلی چاہتا ہے، کوئی تغیر چاہتا ہے، کوئی فکر میں انقلاب چاہتا ہے، کوئی عمل میں انقلاب چاہتا ہے، وہ نوجوانوں ہی پر اپنی توجہات مرکوز کرے گا۔ یعنی جو لوگ ذرا بڑی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کے قوابی مزمل ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے ہاں وہ قوت عمل بھی باقی نہیں ہوتی، اور وہ کسی نئی چیز کو قبول کرنے کے لیے بھی آسانی سے تیار نہیں ہوتے، یعنی کچھ مصلحت اندیش ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ صورت نہیں رہتی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے بہو تماشا لب ماما بھی۔ عقل اصل میں محو تماشا ہو چکی ہوتی ہے بڑی عمر کے ساتھ۔ آپ خود سوچئے کہ آپ جوانی کے زمانے میں کس طرح فیصلے کرتے تھے، آج کیسے کرتے ہیں۔ تو ہر فکر کی، ہر دعوت کی، ہر پیغام کی، ہر تحریک کی ساری توجہات کا مرکز ہمیشہ نوجوانی ہوتے ہیں۔ نوجوانی رسپونڈ بھی کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے بڑھ کر آگے کن لوگوں نے قبول کیا؟ سب سے بڑی عمر کس کی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی، وہ بھی 38 سال کے ہیں۔ یہ جتنے آپ کو جلیل القدر صحابہ نظر آتے ہیں، ان میں سے کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 22 سال کا ہے، کوئی 28 سال کا ہے، یہی عمریں ہیں۔ تو نوجوان ہی مرکز ہوتے ہیں، اس وجہ سے اقبال بجا طور پر ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان ان کی بات سمجھیں، وہ جو آدرش انہیں دے رہے ہیں اسے قبول کریں، اس کے لیے جدوجہد کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، اور وہ یہ جانیں کہ وہ اپنی تاریخ کے لحاظ سے، اپنے پس منظر کے لحاظ سے، اپنی ثقافت کے لحاظ سے، اپنے مذہبی تصورات کے لحاظ سے اور اس جدید دنیا میں کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ چاہتے ہیں۔ مختصر جواب اس کا یہ، اس وجہ سے وہ بجا طور پر نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ جو دوسرا سوال ہے آپ کا، اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ان کا اگر آپ بہت بڑا کارنامہ کوئی نکالنا چاہیں تو وہ ریکنسٹرکشن ہی ہے۔ یعنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ وہ تنہا شخص ہے پورے عالم اسلام میں جس نے یہ توجہ دلائی کہ ایک ہے آپ کا مذہب اسلام، محمد الرسول اللہ کی دعوت کے ذریعے سے جو ہمیں آخری صورت میں مل گیا، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہ جب وہ دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس نے ایک فکر کی صورت اختیار کی،
اس فکر کا ظہور ہمارے ہاں محدثین کے ذریعے سے ہوا، اس فکر کا ظہور ہمارے ہاں فقہاء کے ذریعے سے ہوا، اس فکر کا ظہور ہمارے ہاں متکلمین کے ذریعے سے ہوا، مصلحین کے ذریعے سے ہوا۔ یہ جو ریلیجیس تھاٹ ہے، کتاب کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ جو مذہبی فکر ہے، یہ مذہبی فکر اصل میں ایک انسانی کام ہے، اس کی تشکیل انسانوں نے کی ہے۔ وہ فقہاء اجتہاد کی طرف محدثین، اشارہ کر رہے ہیں کہ اب اجتہاد کی ضرورت ہے، نئی یہ اس سے تھاٹس۔ بڑی بات ہے جو اصل میں اس کا نام بتا رہا ہے کتاب کا۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو مذہبی فکر ہے، پورا کا پورا مذہبی فکر، یہ اس دور میں آ کر، یہ وہی کشمکش ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس دور میں آ کر ریکنسٹرکشن کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی اب آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ اس نئی دنیا میں فتاوی عالمگیری لے کے آ جائیں، اس نئی دنیا میں سرخسی کی مبسوط لے کے آ جائیں، اس نئی دنیا میں فقہاء کے نتائج فکر لے کے آ جائیں۔ اصل میں آپ کو اس پورے مذہبی فکر کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا، تب اس کا دور حاضر کے ساتھ ریلیشن پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کی کوئی نئی تعبیر چاہتے ہیں۔ اسلام تو اللہ کا دین ہے، اس اللہ کے دین کو انسانوں نے سمجھ کر اس مذہبی فکر کو وجود بخشا ہے جو اس وقت ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اقبال نے یہ کہا کہ اس کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے۔ اس کو انہوں نے بہت سے معاملات میں کر کے بھی دکھایا، اس میں بڑے اعتراضات ہیں، ان کی بعض باتوں کے اندر باتیں بہت خام ہیں، لیکن اس سے قطع نظر جو میسج انہوں نے دیا وہ بہت غیر معمولی ہے۔ تو یہ بہت بڑا میسج ہے جو اقبال نے دیا۔ اب کتاب کے کانٹینٹ میں ظاہر بات ہے کہ اس میں جو پہلے دونوں خطبات ہیں اس میں انہوں نے گویا جو نبوت ہے یا مذہبی فکر ہے اس کے لیے فلسفیانہ معیار تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اجتہاد کے بارے میں کچھ آراء دی ہیں، حدیث کے بارے میں کچھ آراء دی ہیں، سنت کے بارے میں کچھ آراء دی ہیں، انہوں نے اصول فقہ کے بارے میں آراء دی ہیں۔ ان میں بہت سی چیزیں بہت خام اور بہت ناقص بھی ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی جب ابتدا کرتا ہے اور اس میں بڑی غیر معمولی اور بہت کمال کی بعض چیزیں بھی ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن ہمارے جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ اقبال کے کلام کو تو آگے رکھا، لیکن ان کے اس کام کو پس پش ڈال دیا۔ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بارے میں عام طور پر غزِ بصر کا طریقہ اختیار کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر فتوے بھی لگا دیے، اور اس کی عام طور پر قبولیت نہیں ہوئی، جبکہ یعنی کام اپنے سٹرکچر کے لحاظ سے جیسا بھی ہو، اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے اور اپنی ضرورت کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہم نے آج جو بات کی وہ یہ کہ اقبال اور ہمارا نوجوان، یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ بہت سارے مباحث اس کے اندر ہم ڈسکس کر پائے اور بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ وقت کی کمی کے باعث ڈسکس نہیں ہو سکیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں اس ٹاپک سے حوالے سے تو آپ ہمارے اس ای میل ایڈریس پر وہ سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv۔ اپنے کسی دوسرے پروگرام میں، کسی دوسری نشست میں جب ہم متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اس میں آپ کے ان سوالات کو ضرور ٹیک اپ کر لیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔